بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں اور ولی کے کیا معنی ہیں۔ اس ضمن میں آپ رحمہ اللہ اولیاء اللہ کے واقعات میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وما تکون فی شأن، اور آپ نہیں ہوتے ہیں کسی حال میں، شأن مانا حال، وما تتلو منہ من قرآن، اور وہ جو پڑھتے ہیں آپ قرآن، ویسے تو اللہ آ رہا ہے، اللہ سے پہلے سب نافی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے آپ کسی شان میں اور نہیں پڑھتے ہیں آپ کو قرآن، ولا تعملون من عمل، نہ عمل کرتے ہیں کوئی عمل، الا کلنا، مگر ہے ہم علیکم شہودا، تم پر حاضر ناظر۔ شہید و شاہد جب خدا کے لیے ہو، حاضر ناظر کا معنی مناسب ہے۔ استفیدون فیہ، جب تم لگتے ہو اس تلاوت میں، اس عمل میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، نہیں چھپ سکتی ہے تیرے رب سے ذرہ برابر زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو علم اللہ سے غائب ہو۔ الا یاد رکھو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے کامل دوست، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ، یہ ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی قرآن میں 3 معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو خالق و مالک متصرف کے معنی میں، پیغمبر کے لیے ہو تو خیر خواہ کے معنی میں ہے، کسی اور کے لیے ہو تو مددگار کے معنی میں ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اس میں کسی پیچیدگی کے تحمل کی ضرورت نہیں، قرآن پاک خود کہتا ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور ہے تقوی والے۔ ایمان بکمال اور تقوی بکمال، ولایت بکمال بن جاتی ہے اس سے۔ اولیاء اللہ، خداوند تعالیٰ کے دوست، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مسلمانوں کی۔ عقیدۃ الطحاویہ میں ابو حنیفہ سے منقول ہے المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مسلمان سب اللہ رحمان کے دوست، سب دوست ہیں۔ جیسے ایمان میں فرق ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، پیغمبر کا بھی ایمان ہے اور مسلمان کا بھی ہے، فرق بہت بڑا ہے۔ اس طرح ولایت کے اندر بھی فرق ہے۔ صحابہ بھی اولیاء ہے، شک شبہ نہیں ہے، تابعین بھی اولیاء ہے، شیخ عبد القادر اور احمد کبیر رفاعی بھی ولی ہے، اور یہاں بھی ایک زرولی ہے۔ دنیا ولی یا زرولیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، عبدالشکور دین پوری تشریف لایا ہمارے مدرسے، میں موجود نہیں تھا، کہنے لگے ولی بہت دیکھے، آج زرولی دیکھنے آیا ہو، ولی بہت دیکھے، آج زرولی دیکھنے آیا ہو۔ مجھ سے ایک ملاقات میں پوچھا زرولی کا کیا معنی ہے حضرت؟ میں نے کہا مفتی ولی حسن نے اس کا معنی کیا ہے زر ولی جامع الدین والدنیا۔ جب مدرسہ بنا حضرت دیکھ رہے تھے خیر و عافیت سے، فرمایا تم تو نام بدل رہے تھے، میں نے بچایا، میرا شکریہ ادا کرو۔ الحمدللہ، ناموں کا اثر ہے بہت زیادہ، کاش کہ لوگوں میں عقل آ جائے۔ یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا وہ ہوا میں چل رہے ہیں، نہ یہ فرمایا وہ دریا میں تیر رہے ہیں۔ اگر بہوار میروی مگس باشی،
اگر بست ہے آپ می روی خس باشی دل بدستاری کے کسے باشی. اگر ہوا میں اڑے تو مکھیاں نہیں اڑتی، اگر سطح سمندر پر تیر رہے ہو ڈوب نہیں رہے ہو تو خس و خاشاک کہاں ڈوب رہا ہے، وہ بھی تیرتا ہے. کوئی دین کا کام کرو تاکہ انسان بن جاؤ، نخرے پخرے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے، کچھ لکھ رہے تھے. ایک فقیر آیا، دے دو کچھ خدا کے واسطے. مجدد صاحب نے کہا چل کوئی چیز نہیں ہے جا. اس نے کہا نہیں جاتا ہوں، اور زمین پہ ایسے چھلانگ ماری، زلزلہ آ گیا. مجدد صاحب لکھنا چھوڑ کے لکھنے لگے. کہے سامنے مسواک کے نیچے دینار رکھا ہوا ہے لے لو. جو اس کو ہاتھ بڑھاتا ہے پوری زمین ہل رہی. مجدد نے کہا پاگل، تھوڑی سی عزت ملی تھی اس کو بھی پیسوں کوڑیوں پہ ختم کر دیا. چل خالی ہاتھ ہمیشہ کے لیے. اب تو جتنی چھلانگیں مارے گا کچھ بھی اللہ تمہیں نہیں دے گا. معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا ایک خلیفہ ملنے آیا، سام کی پگڑی باندھی، درمیان میں وہ جو موٹا سانپ پر وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں سمندر کے کنارے جو ہوتا ہے وہ شمشتئی کچھوا، اس کو بیچ میں بٹھایا ٹوپی کی جگہ، اور ایک اور اژدہا سے لاٹھی بنا دیا، اور کسی اور اژدہا کے جوتے پہنے، اور ایک شیر آگے ایک پیچھے اور ہاتھی ساتھ. اجازت طلب کی. حضرت صاحب نے کہا اجازت نہیں ہے اندر آنے کی، اجازت نہیں. وجہ پوچھی، فرمایا تھوڑی سی روشنی ذکر کی وجہ سے اس لیے ملی کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو تکلیف پہنچاؤ. چلو اب میں نے خدا سے کہہ دیا، تیری ساری عزت سلب کرا دی. اب دیکھو تو سانپ بھی ڈس رہا ہے، شیر بھی کاٹ رہا ہے، سب پکڑ پکڑ کے مار رہا ہے. وہ بڑی سلطنت کے لیے بڑی شان چاہیے، تب جا کے آدمی ولایت کو ہضم کرتا ہے. یہ تو بزرگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ خدا کے دین اور اس کی خدمت کو روح سمجھتے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں، انعام اللہ عطا فرماتے ہیں. بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی نے کسی یہودیہ کے دان توڑ دیے تھے مکہ مار کے. مقدمہ پیغمبر کے دربار میں چلا. آپ نے فیصلہ کیا کہ انس کی پھوپھی نضر ابن انس کی بہن کے ہاتھ دانت توڑے جائیں گے. اس نے کہا نہ، میری بہن کے دانت نہ توڑے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ یا انس، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے. وسن بالسن. اللہ اکبر. پورے قبیلے نے محنت کی، جس کے دان ٹوٹے تھے انہیں راضی کرنے کے لیے کہ وہ تاوان لے لے. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا دان توڑوا کے رہیں گے. اب پیغمبر نے بھی فرمایا جب تک وہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوگی. حضرت نے عین ٹائم پر جلاد کو کہا کہ آؤ اور اس کے دان توڑو. تو حضرت انس نے شور مچایا، نہیں حضرت میری بہن کے دان نہ توڑے. فوراً جبریل آیا اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے پوچھ لو، شاید اب وہ تاوان لے رہے ہیں. جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا چلو تاوان دے دیں، ہم چھوڑ رہے ہیں. حضرت بڑے حیران ہوئے، اتنی محنت کی گئی وہ تو مانتے ہی نہیں. آپ نے فرمایا رب اشعث اغبرا، بسا اوقات پراگند حال پراگند بال ہوتے ہیں، لو حلف علی اللہ لابرہم، جو وہ قسم کھائے اللہ انہیں سچا کر کے چھوڑے گا. یہ تو شان ہے اس کی بے نیازی. اپنے بندوں کی عزت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت فرماتے ہیں، اور پھر اولیاء کاملین متقین پارسایان حق تعالی شانہ یقیناً ان کی عزت فرماتے ہیں. اس ملک میں جب انگریزوں کی حکومت تھی لوگ بہت پریشان تھے، ہر طرح ظلم کے پہاڑ توڑے لوگوں پر، اسلامی قدر و قیمت پامال کیا، مساجد مسمار کی، مؤذنین قتل ہو گئے، درسگاہیں ختم کی گئی، طلباء جیلوں میں ڈالے گئے. ہر طرح انگریز نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا ہے. دیکھیے دہلی کی سیاہ راتیں، کتاب لکھی ایک آدمی نے، دہلی کی سیاہ راتیں.
کہ ہر رات کو داڑھی والے اور علم والے قتل ہوتے تھے، اور انگریز نے ایک دفعہ حکم دیا کہ جس کا پاجامہ اوپر ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو، چہرے پہ داڑھی کو قتل کر لو۔ 3 دن کے اندر اندر ہندوستان میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ 3 دن کے بعد انگریز خود ڈرا اور اس کو آرڈر واپس لینا پڑا، کوئی راہ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ توبہ توبہ۔ اور یہ سب کچھ 1857 کے بعد ہوا ہے، جب مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، زور دکھایا، وقتی پسپائی ہو گئی، تو پھر وہ آئندہ اس قابل نہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قحط سالی آ گئی بہت زیادہ، 7-8 سال تک قطرہ بارش کا نہیں گرا، سری لنکا اور برما سے لے کر اب غزنی تک کوئی بارش نہیں۔ لوگ بہت تنگ آئے، صوبہ سرحد کے مسلمان۔ اللہ، سوات علیہ الرحمت کی خدمت میں گئے، بڑے پاک بزرگ تھے سوات بابا جی، سوات علیہ الرحمت کہلاتے تھے، بڑے بابا جی۔ ان سے کہا حضرت دعا فرمائے۔ سوات بابا جی نے کہا میری دعا نہیں چلتی، ختم ہو گئی، انگریزوں نے ظلم کی انتہا کر لی۔ لوگ بڑے روئے کہ پھر جائیں گے کام تو مر جائیں گے سارے۔ تو سوات بابا جی جب بہت تنگ آئے تو انہوں نے کہا پشاور میں ایک بزرگ ہے، لباس عورتوں کا پہنا ہوا ہے، ناک میں نتنا ڈالا ہوا ہے اور طبلہ ہاتھ میں ہوتا ہے ہر وقت، کسی طرح اس کو راضی کرنا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بارش ہو، خدا برسا، اس کی چلے گی اور کسی کی۔ اس نے بہت قربانی دی۔ لوگ بڑے حیران پریشان، وہاں سے چلے آ گئے، نشانیوں کے مطابق وہ مل گیا جو خواجہ سرا مشہور تھا، خواجہ سرا۔ اس کو کہا حضرت دعا فرمائے۔ کہا ہم ہجڑوں کا دعا سے کیا کام، یہ تو بزرگوں کا شان ہے، ہمارا تھوڑا ہی، ہم تو ہجڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سوات بابا جی کے پاس گئے تھے، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو کہا سوات بابا جی نے بھیجا ہے؟ تو طبلہ لے لیا اور اس کو بجانا شروع کر دیا، اور طبلے کے ساتھ کہتا تھا کہ اسے راخیل کچیوری کی ورنہ دنیاس 4 گل بتانے وڑے کوا، اب آپ کو خواہ مخواہ برسانی پڑے گی، ورنہ یہ جو نتنا ہے کبھی بھی نہیں پہنوں گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گا۔ بادل آ گئے، اور مورخین نے لکھا 27 دن تک مسلسل بارش ہوئی، 27 دن تک۔ یہ وہ زمانہ تھا جو جہانگیرہ سارا منتقل ہو گیا تھا پہاڑوں میں، یہ وہ زمانہ تھا۔ یہ سب نہیں ہوتے کہ ہر خواجہ سرا کو اب راستے میں پکڑے، یہاں 12 بجے رات کو بنٹن کر کے ایسے نکلتا ہے، لوگ اس کو گاڑیوں میں لے چلتے ہیں، بد فعل بد چلن۔ وہ کروڑوں میں ایک بندہ تھا خدا کا، جس کا خدا کے ساتھ کوئی راز و نیاز تھا، اور کس طرح اللہ کو راضی کیا تھا وہ اس کے اور اللہ کا راز تھا۔ خود سید علی حجویری نے مجھے ایک موقع پر کہا ہے خواب میں کہ ہم بعض مشکل کام کرتے ہیں جان بچانے کے لیے، ہم اپنا مقام بچا نہیں سکتے، لوگوں سے پردہ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اولیاء کی عجیب شان ہے، مگر متبع سنت و شریعت ہمیشہ ہوتے ہیں، اور اتباع سنت ان کی ایسی شان کی ہوتی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ آلوسی بغدادی نے بھی کچھ واقعات نقل کیے روح المعانی میں۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کلمہ پورا نہیں پڑھ سکتا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اور طرح پڑھتا تھا، اشہد لا الہ الا اللہ کرتا تھا، لیکن کرامات اور خوارق کے عادات اس کے برستے تھے ہر وقت۔ یہ خدا تعالیٰ کے بعض بندوں کے ساتھ اپنا راز و نیاز ہوتا ہے۔ علماء دین چونکہ شریعت کے محافظ ہے، اس لیے ابن جریر نے فتویٰ دیا منصور خلاج کے خلاف۔ منصور خلاج ایسا تھا کہ اس کے ایک ایک قطرے سے آواز آ رہی تھی، انا الحق انا الحق۔ ابن جریر نے کہا پرواہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف کیا ہے، میں ماروں گا اسے، میں تو شریعت کا پابند ہوں۔ تو علماء اس قسم کی چیزوں کو خاطر میں اس لیے نہیں لاتے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ اس سے گمراہ ہونا شروع ہو جاتے، ورنہ اللہ نے ان خاکساروں میں اور پردنشینوں میں اور پراگندہ حال اور پراگندہ بال میں بھی بعض کاملین پیدا فرمائے۔